الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون حضرات محترم، اللہ مالک نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو دین اتارا وہ آسمان سے نازل کیا۔ جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے لگے تو یہ بات اس وقت کہی اور قیامت تک کے لیے یہی اصول ہے کہ اللہ نے جب انہیں جنت سے نکالا تو کہا قال اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ اور اس کا آخری رکوع۔ اللہ نے کہا اب تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، دنیا میں ایک وقت تمہیں گزارنا ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
تم میں سے جو شخص بھی اس ہدایت کو قبول کرے گا جو اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ یہ ایک قاعدہ، قانون اور اصول ہے انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت جس دین کو آسمان سے نازل کریں گے، اگر انسان من وعن جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح اسے قبول کریں گے تو ہدایت پہ، اگر اس دین کے اندر کوئی بھی قوم اپنی مرضی کرے گی تو وہ ہدایت پہ نہیں رہے گی۔ جس طرح کہ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورۃ مائدہ 6 پارہ اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، کل انہیں کہہ دو کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی، تم بھی کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب سن لو، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر اپنے پاس سے کوئی چیز ایڈ مت کرنا۔ غلب کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے دین میں بات نازل نہیں فرمائی، انسان اپنے پاس سے ایڈ کرے گا تو یہ غلب ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کہا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرنا، اس کا اللہ نے تمہیں حق نہیں دیا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور دوسری بات یہ کہی کہ کسی ایسی قوم کی، کسی ایسے فرد کی، کسی ایسے شخص کی اتباع نہ کرنا۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، جو پہلے خود ہی گمراہ ہے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے، وضلوا عن سواء السبیل، اور یہ کہنے والے اور ماننے والے اصل رستے سے ہی بھٹک گئے ہیں۔ تو جب کوئی قوم دین کے معاملے میں محتاط نہ رہے، ہر معاملے میں اپنی مرضی کرے، ہر چیز کو دین کے اندر داخل کر کے پھر بھی خوش رہے، تو پھر یاد رکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو بار بار وارننگ دی کہ تم دین کے اندر تبدیلی نہ کرو، اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مانتے جاؤ، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اس کے مقابلے میں انہوں نے انبیاء کو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی ہے، ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ یہود کا کردار یہ تھا، اللہ کا حکم ان کے سامنے بیان کیا جاتا تو وہ کہتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں۔ لیکن اے امت محمد الرسول اللہ، ولا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ تم کیا کرنا؟ سمعنا واطعنا، تم کہنا ہم نے سن لیا اور فرما برداری کریں گے، جو ہمارا رب چاہتا ہے وہی کریں گے۔ اور حقیقتاً یہی اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت میری امت پہ بھی ایسا آئے گا کہ یہ بھی پہلی قوموں کی طرح ہو بہو اسی لائن کو اختیار کریں گے جیسے انہوں نے کی، جس طرح انہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا، میری امت کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کردار ادا کریں گے۔ آپ صحابہ نے تعجب سے کہا، کیا ہم مسلمان ہو کے یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کیا؟ پھر آپ نے فرمایا جس طرح ایک جوتا اور دوسرے جوتے میں فرق نہیں ہوتا، ایک انسان کے پاؤں میں ایک ہی نمبر کا جوتا ہوتا ہے، ایک ہی طرز کا ہوتا ہے، کہا اسی طرح ایک وقت میری امت پہ بھی آئے گا جو کچھ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا، میرے امت کے لوگ بھی ویسا ہی کردار ادا کریں گے۔ حتیٰ کہ آخر میں ایک بڑی غلیظ بات
جو ہمارے لیے بہت بڑی وارننگ ہے. کہا اگر ایک یہودی العیاذ باللہ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اگر ایک یہودی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل لوگ ہوں گے. تو میرے عزیز بھائیو، سوچنے والی بات یہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنے رسول پہ فخر ہے، اپنے دین پہ فخر ہے، اپنی کتاب پہ فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن ایک کامل کتاب ہے ہمارے پاس، ہمارے نبی دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، آپ نے جو دین لے کے آئے وہ دین مکمل ہی نہیں، ایک اکمل دین ہے. کیا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا ہمارے اندر ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو بات اللہ نے نہیں کہی، جو اس کے رسول نے نہیں کہی، جو اس کے دین میں نہیں ہے، جو اس نے اپنی قرآن کتاب میں نہیں فرمایا، ہم اپنے پاس سے دین بنا کے اس پہ عمل کر کے سمجھے کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے پیارے بھائیو، ہم کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ ہم لا علمی میں کرتے ہوں، لیکن بہت سے لوگ جن کے مفادات وابستہ ہیں، وہ دین کو بیچ کے کھانا ان کی زندگی کا وتیرہ بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ ان کے کہے پہ چل کے دین کے علاوہ اور رستوں پہ چل رہے ہیں. میرے پیارے بھائیو، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ قرآن عزیز کے اندر اپنے متعلق کبھی یہ بات نہ فرماتے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. ہم اپنی سادگی میں ہر اپنے عالم دین، ہر شخص کی بات پہ اعتماد، صرف وہ اللہ کا نام لے لے اور وہ اپنی زبان سے کتنا گند نکال رہا ہے اور اس کے اندر خوف خدا نام کی چیز ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کا نام لے کے لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں بھی تو کچھ چاہیے نا کہ ہم بھی کوئی بات، ہر بات سنی سنائی پہ چل نہ پڑیں، بلکہ تحقیق کریں کہ آج جو بات سن کے آیا ہوں اس کی تحقیق کروں. اس نے قرآن کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کی بات قرآن میں ہے، کیا میں قرآن میں خود کھول کے دیکھوں کہ اللہ نے اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو ہمارے لیے پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، ہم مشکل میں نہیں پھنسیں گے. ہم اس وقت تک جب آنکھیں بند کر کے ہر بات، ہر بندے کی بات پہ یقین کرتے چلے جائیں گے تو پھر اپنے مفاد کے لیے بہت سے لوگ ہمیں مس گائیڈ کرتے رہیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان کے اندر اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی ایک صفت بھی بیان کی. کہا میرے بندوں کی ایک صفت یہ ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے جو بندے ہیں ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو وہ اندھوں کی طرح نہیں گرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ترجمہ صحیح کیا ہے، سیاق و سباق کے مطابق بات کی ہے، کیا میرے رب نے یہی کچھ کہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، لم یخروا، نہیں گرتے، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے بن کے نہیں گرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں. اور اگر ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی آیت پڑھی جائے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی تھی جو آپ اپنی مرضی سے کہیں، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرے پیغمبر کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی مگر جو بھی یہ فرماتے ہیں وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی وہی ہے جو آپ نے ہمیں بتایا. آپ نے کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، اس نے کہا یہ رسول اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ نے کیا ہے،
جس نے ایسا کیا فہو مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اب یہ باتیں ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ ہم اسلامی سال کے 8ویں مہینے شعبان سے گزر رہے ہیں۔ اس کے متعلق مسلمان خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کچھ ایسے تخیلات اور تصورات ہیں، اگر ہم دین کے اندر تحقیق کریں تو ہمیں ان کا تصور بھی نہیں ملتا۔ ان میں ایک ہے جس کا نام ہمیں بڑا معروف ہے ہر مسلمان بچے اور بڑے کی ذہن میں، شب بارات، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کو جو رات ہے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن عزیز سورۃ دخان کی کچھ آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ سورۃ دخان 25واں پارہ ہے اور اس کی پہلی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ شب بارات کے متعلق ہیں۔ اب تھوڑا سا غور فرمائیں، سورۃ دخان 25واں پارہ، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آپ آیت نمبر 6 تک پڑھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ لفظ حروف تہجی کے لفظ ہیں، لیکن اللہ نے ان کا معنی کسی کو نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ الفاظ کہتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادی، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں۔ تو حامیم کے بعد اللہ فرماتے ہیں والکتاب المبین، یہ ایک ظاہر کتاب ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، انا کننا منذرین، جس میں بہت ہی ڈراوے کی باتیں ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بہت سے حکمت والے کام ہم کرتے ہیں۔ اب ہمیں بتلایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو رات بتلائی جا رہی ہے لیلۃ المبارکہ، یہ شب بارات ہے۔ اب اس قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، کیا اللہ نے جو قرآن نازل کیا تھا وہ 15 شعبان کو کیا تھا؟ قرآن عزیز 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورۃ القدر کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے نازل کیا اس کو بابرکت رات میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اسے نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب یہ رات کب ہے؟ قرآن کب اترا؟ یہ سورۃ بقرہ 2 پارے اس کے 3 رکوع کے اندر اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ قرآن جو کہتا ہے وہ حقیقت ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں حقیقت۔ قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور رمضان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، آپ نے اعتکاف کیا رمضان کے پہلے 10 دن، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رات نہ ملی، پھر آپ نے دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن کیا، یہ رات پھر نہ ملی، پھر آپ نے تیسرے عشرے میں کیا، آپ کو یہ رات ملی، اور آپ بتلانے کے لیے آ رہے تھے کہ رستے میں 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپ ان کو چھڑانے لگے، اللہ نے آپ کو بلا دیا، آپ نے کہا کہ اگر یہ نہ لڑتے تو میں پرفیکٹ وہ دن بتا دیتا، وہ رات بتا دیتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، اب تم 5 راتوں کے اندر اسے تلاش کرو، رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں کے اندر تلاش کرو اسے۔ تو اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہوئی
کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہے۔ تو یہ لیلۃ البراءت جو 15 شعبان جسے کہا جاتا ہے، یہ قرآن کے اترنے کی رات نہیں ہے، اور ان آیات کو اس پہ چسپا کرنا یہ اللہ پہ بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ جمہور ائمہ مفسرین نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ یہ آیات 15 شعبان کے متعلق اتری ہیں، یہ غلط ہے۔ اب پھر آخر وہ ہے کیا؟ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، اس کا نام ہے شب برات۔ یہ آدھا لفظ یہ فارسی کا ہے، کیونکہ عربی میں لیل رات کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں شب رات کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلا لفظ اگر فارسی لگایا جائے، دوسرا عربی لگایا جائے، تو عربی کا معنی ہوگا براءت حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے بیزاری، نفرت۔ اللہ نے سورۃ برات میں فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے، ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کہیں کہ شب براءت تو پھر نفرت کی رات، بیزاری کی رات، یہ کیا معنی ہوا؟ اگر یہ دونوں لفظ یہ فارسی کے لگائیں تو پہلا لفظ شب، دوسرا لفظ براءت، وہاں برات بری سے ہے کہ کسی بندے کا مصیبتوں سے چھوٹ جانا، اور حقیقتاً یہی معنی ہے جو لیا گیا ہے، وہ یہی معنی ہے۔ شب براءت کا مطلب مصیبتوں سے چھوٹ جانا۔ اگر اس کو اردو میں لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے، بارات کہتے ہیں جو دولہے کی شادی پہ ایک جلوس لے کے لوگ جاتے ہیں، اس کو بارات کہتے ہیں، تو اس کا معنی کوئی نہیں بنتا۔ تو اگر شب براءت دونوں فارسی کے لفظ لیے جائیں تو حقیقتاً یہی معنی ہے جو بنانے والوں نے سوچا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو اس کے متعلق پہلی بات یہ سن لیں کہ شعبان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، اس مہینے اسپیشلی آپ زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے لوگ غفلت میں گزارتے ہیں کہ چلو چھوڑو کون سا روزہ رکھنا ہے، رمضان میں جا کے رکھیں گے، چھوڑو یہ کام کیوں کرنا ہے، رمضان میں جا کے کریں گے۔ یہ ایک غفلت کا مہینہ ہے، میں اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے، کسی مہینے میں اتنی ترتیب کے ساتھ نہیں رکھتے، لیکن اس میں رکھتے، لیکن جب نصف آ جاتا تو پھر آپ چھوڑ دیتے، کیونکہ پورا مہینہ رمضان کے علاوہ رسول اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور ایک روایت میں حضرت انس بن مالک کے متعلق آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سیام کی اجازت مانگی، کثرت سے روزہ رکھنے کی۔ آپ نے فرمایا رکھو، مہینے میں 3 رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا جی کچھ زائد؟ آپ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کا رکھ لیا کرو۔ کہنے لگے کچھ اور؟ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑ دو۔ آپ کہنے لگے ہم کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر 1 دن روزہ، 1 دن ترک کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، دنیا میں اس سے بہتر روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں نے 40 سال روزہ رکھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا رکھا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، وہ حد سے بڑا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو جو اجازت مرحمت فرمائی وہ 1 دن روزہ تھا، 1 دن چھوڑنا تھا۔ ہمیشہ جو روزہ رکھا وہ صرف رمضان کا رکھا۔ تو شعبان کے اندر سوائے اس بات کے
کہ یہ لوگوں کی لاپرواہی کا مہینہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں لاپرواہی نہیں برتتا، اس میں روزہ رکھتا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس کے متعلق کچھ ایسی کہانیاں گھڑی گئی ہیں، کچھ یہ تو آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، سورۃ دخان کی آیات، اور لگائی جاتی ہے لیلۃ البراءت پہ، لیکن سورۃ قدر اور سورۃ بقرہ کی آیات اس بات کی نفی کرتی ہیں کہ یہ لیلۃ البراءت کے لیے نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر جو رمضان میں ہے، حقیقتاً قرآن اس رات نازل ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچ بات کی تحقیق کر کے اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے نبی سے پیار نہ کرتا ہو، کسی کی بھی بات آئے ہم انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کا فرمان آئے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، خاموش ہو جاتے ہیں، عمل کریں یا نہ کریں۔ یہ جو ہے ایک ایسا جذباتی وار تھا جو ان لوگوں نے کیا جو ہمارے دین کے دشمن تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بعض باتیں لوگوں میں پھیلانی شروع کر دی۔ پھر ائمہ محدثین نے جو بیان کرنے والے ہیں ان کی کیٹیگریز بنا دی کہ کیسا انسان ہو تو اس کی بات رسول اللہ کے معاملے میں قبول کی جائے گی، اس نے پوری زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، اس پہ کوئی کبیرہ گناہ کی تہمت نہ ہو، اس نے کبھی جھوٹی گواہی نہ دی ہو، اور اس کا حافظہ مضبوط ہو، وہ اللہ کے دین پہ چلنے والا متقی پرہیزگار ہو۔ یہ ایسی شرائط تھی جو ائمہ محدثین نے لگا دی کہ غلط کار آدمی کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے رسول اللہ کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کے متعلق کچھ آپ اخبارات میں بھی کل پڑھیں گے۔ بہقی یہ ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں صحیح احادیث بھی ہیں اور ضعیف اور موضوع بھی ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، امام ابن ماجہ نے وہاں صحیح احادیث کو بھی لکھا ہے اور ضعیف اور موضوع روایات بھی لکھی ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ، صرف دو امام ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر کوئی ضعیف حدیث نہیں لکھی، جس کے متعلق کوئی شک شبہ ہے اسے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو ان تین کتابوں کے اندر یہ مختلف روایات ہیں جو لوگوں کو حدیث کے نام پہ سنائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرے گا اور دن کو وہ روزہ رکھے گا، اسے اللہ 70 سال کے روزوں کے ثواب دے گا، یا اس طرح کے کوئی لفظ ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ بن ابو بکر ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر کے پوتا یا نواسہ نہیں ہے، یہ اس کا نام محمد بن عبداللہ بن ابو بکر ہے۔ اس شخص کے متعلق تمام محدثین متفق ہیں کہ یہ جھوٹا کذاب انسان تھا اور یہ رسول اللہ پہ بہتان گڑا کرتا تھا، اپنے پاس سے باتیں گڑ کے رسول اللہ کے منسوب کرتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی محدث اس کی کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ اس کی تائید میں دوسری روایت بھی نہیں ملتی۔ اسی طرح دو روایتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ سیدہ عائشہ ایک رات اٹھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا، تو اٹھ کے باہر جا کے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع قبرستان میں گئی تو وہاں رسول اللہ کو دیکھا، تو آپ نے انہیں کہا عائشہ تو کیا سمجھتی تھی میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خامد اگر کسی ایمرجنسی میں گھر سے اٹھ کے چلا گیا ہو تو اس کی بیوی اٹھ کے اسے نہ پائے، وہ اتنی بد اعتماد ہو اپنی خامد پہ کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے آدھی رات کو چل پڑے؟ یہ ایک تیر سے دو شکار کیے جا رہے ہیں، ایک اماں جی عائشہ پہ بہتان لگایا جا رہا ہے، ایک رسول اللہ پہ بہتان لگایا جا رہا ہے کہ اماں جی نے ایسا کیا، حالانکہ ماں تو نبی کریم سے اتنا پیار کرتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ خیانت کریں گے۔
کیا کسی مجھ جیسے انسان پہ یہ کوئی کہتا تو مانا جا سکتا تھا کہ ہم انسان ہیں، کمینگی ہے، گناہ ہے، بہت زیادہ خطائیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ کے رسول ان کے متعلق زندگی گزارنے والی ساتھی اور یہ سوچے کہ آپ خیانت کرنے کے لیے باہر گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور آج تک مولویوں کو شرم نہیں آتی اسے بیان کرتے ہیں۔ اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، حدیث اور طرح ہے لیکن اس میں یہ غلط لفظ ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہ نے آپ کا انگوٹھا ہلایا، تو جب آپ نے انگوٹھا کو ہلا دیا تو آپ حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے سمجھا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور جب میں نے انگوٹھا ہلایا میں نے کہا نہیں زندہ ہیں۔ یہ ایسے ہی لفظ ہیں حدیث کے اندر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری تو پھر آپ نے کہا عائشہ تو نے کیا سمجھا تھا میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ کیا نماز پڑھنا خیانت ہے؟ یہاں بھی یہ لفظ ایسے بکواس بکی گئی ہے کہ تیرے ساتھ خیانت کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں سوچا، میں نے تو سمجھا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کیا ہے کہیں فوت نہ ہو گئے ہوں۔ اگر خامد فوت بھی ہو جائے تو عورت زبان سے لفظ نہیں نکالتی، اور یہ رسول اللہ کے متعلق لفظ بول رہی ہے اور یہ مولوی بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو علا بن حارث کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے۔ علا بن حارث تابعی ہیں اور نیک انسان ہیں، لیکن اس پہ جب تحقیق اور ریسرچ ہوئی علا بن حارث کی سیدہ عائشہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، وہ پوری زندگی اماں جی عائشہ سے ملا ہی نہیں ہے، تو جب وہ ملا نہیں ہے تو حدیث کہاں سے لے لی؟ یہ بھی دونوں پہ علا بن حارث اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پہ بہتان گڑا گیا ہے، جس کی ائمہ محدثین نے کلی کھولی کہ ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں، حدیث کس نے سن لی تو کس نے بیان کر دی۔ یہ حدیث بھی غلط ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح کی مختلف باتیں گھڑی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کیوں گھڑی گئی ہے، ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنو، میری بات کی تصدیق کرنا، اگر اس میں غلط ہوا تو میری رعایت نہ کرنا، اسی منبر پہ میرے گریبان کو پکڑنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مسند ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولو؟ اور میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ اسے چھوڑو، بلکہ آپ کا حق ہے کہ میرے گریبان کو پکڑو کہ میں نے کیوں غلط بیانی کی ہے آپ کے سامنے۔ تحفۃ العوام مقبول، یہ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک کتاب ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری کا مقام ہے، شیعہ مکتبہ فکر میں تحفۃ العوام مقبول کا وہ مقام ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی اگر میری بات کی تصدیق کرنی ہو تو یہ ساری باتیں ضرور تصدیق کرنا، اللہ کے واسطے تصدیق کرنا، مجھ پہ یقین مت کرنا۔ یہ بیسیکلی شیعوں کی رات ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات جو ہے ان کے جو امام غیب 12ویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری، ان کا ظہور ہونا ہے۔ اور آپ کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیں، وہاں آپ اشتہار دیکھیں گے اس رات کے متعلق جشن ظہور مہدی، یہ اشتہار کا ٹائٹل ہوگا۔ اس 15ویں رات کے متعلق ٹائٹل اشتہار کا یہ ہوگا جشن ظہور مہدی، مہدی کے ظہور کا جشن۔ پہلی بات یہ عرض کر دوں، حسن عسکری جو ان کے 11ویں امام ہیں، ان کی خود اپنی کتابیں کہتی ہیں وہ بے اولاد تھے۔ پھر محمد کہاں سے آئے اور پھر وہ غائب ہو گئے؟ ان کے عقیدے کے مطابق محمد جو ہیں دراصل جو امام مہدی آنے والے ہیں جس کی پیشین گوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی، وہ سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور حسن عسکری سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا اور وہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام کے مطابق، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام کے مطابق، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق۔ جو رسول اللہ نے جس مہدی کے ظہور کا پیشین گوئی فرمائی ان کا نام محمد ہوگا،
ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ شام سے آئیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جن محمد کا تذکرہ کرتے ہیں اگر وہ ہیں تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ وہ نہیں ہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے وہی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو غائب ہوئے ہیں اصل قرآن ان کے پاس ہے، جو اونٹ کی ران جتنا موٹا اور 50 ہاتھ لمبا ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، اسے قرآن اصل نہیں مانتے ہیں۔ میں کسی پہ بہتان نہیں لگاتا، ان کی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور اگر میں نفرت کرتا ہوں فرقہ پرستی سے، لیکن مسلمان اسے دین سمجھ کے جا رہے ہیں، اور مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جس بندے کو حقیقت حال کا علم ہو وہ اسے چھپا لے لوگوں سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی اس پہ لعنت پڑے گی، اور میں بہت کمزور انسان ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صحفۃ الامام مقبول میں ہے کہ یہ جشن ظہور مہدی کی رات ہے، اور آپ نے یہ منظر دیکھنا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ آپ راوی کے کنارے چلے جائیں، یہاں سے جاتے ہوئے دائیں طرف، یہ اس رات وہاں پہ بہت بڑے بڑے پنڈال لگیں گے، اور اس میں ان کی مجلسیں ہوں گی، کھانے پینے کی دیگیں سارا کچھ لگیں گی، ان کے ذاکر تقریریں کریں گے، اور امام مہدی کے ظہور کے لیے مختلف باتیں۔ جب آدھی رات گزر جائے گی، یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے دریا کے پانی کے پاس اتر جائیں گے۔ یہ صرف لاہور میں نہیں، کراچی میں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی نہریں دریا ہیں وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں ضرور۔ وگرنہ ایک ٹیلی ویژن ہے سما، یہ کئی سالوں سے یہ منظر کشی دکھا بھی رہا ہے، تو وہاں یہ اترتے ہیں۔ ایک دن میرے ایک بھائی نے یہاں پہ مجھے وہ لا کے بھی دکھایا تھا، یعنی نیچرل۔ لاہور ایک پریس ہے کوہ نور، وہ کوہ نور بیسیکلی وہ یہ کھاتے بناتے ہیں، کھاتے چھاپتے ہیں۔ وہ چونکہ یہاں لاہور میں بہت بڑے شیعہ مکتبہ فکر کے لیڈر ہیں، انہوں نے وہ چھاپا ہوتا ہے ایک کاغذ اپلیکیشن کا، جس کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پہ درود، اور اس کے بعد صحابہ پہ گالیاں، پھر درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ لوگ اپنی حاجات کو لکھتے ہیں، اور پھر لکھنے کے بعد آخر میں پھر کچھ اور کلمات لکھے ہوتے ہیں، جس طرح دعا کے آخر میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما۔ پھر اس کاغذ کو کشتی کی طرح، جس طرح بچے کشتیاں بنا کے یہ چھوڑتے ہیں پانی پہ، کاغذ کی اس کو کشتی بناتے ہیں، اس کے اوپر ایک کینڈل رکھ کے پانی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اور کنارے پہ کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا۔ یہ ساری رات وہاں پہ زور زور سے آوازیں دیتے ہیں۔ جب رات بیتتی بیتتی گزر جاتی ہے، صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے، یہ وہاں سے تھوڑی سی مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، تو پھر واپس چلے جاتے ہیں روتے ہوئے کہ 1 سال ہماری ذلت کا اور لکھ دیا گیا، اگر امام مہدی آ جاتے تو ہماری ذلت کا معاملہ ختم ہو جاتا، وہ آئندہ سال آئیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کی رات ہے جو مسلمانوں میں بھی رائج کر دی گئی۔ مسلمانوں کے اندر، اہل سنت کے اندر کب آئی؟ 448 ہجری کے اندر ابن ابی الحمراء ایک شخص تھا، یہ نابلس کا رہنے والا، نابلس یہ فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والا تھا۔ اس نے ایک نماز گڑھی، اس نماز کا نام رکھا صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز۔ اسے یا 100 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ 10 مرتبہ، یا 10 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں
اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ. اور ہمارے شہر میں بھی 1-2 مساجد ہیں جہاں یہ نماز ہوتی ہے. قبرستان روڈ جو بڑا قبرستان روڈ ہے وہاں پہ ایک بڑی مسجد ہے, وہاں پہ یہ نماز ہوتی ہے. تو یہ صلاۃ الفیہ اس نے شروع کی 448 ہجری میں. تو اس نے اس کے بعد نابلس سے نکل کے بیت المقدس میں بھی لے آیا اسے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ پورے عرب میں یہ چیز پھیلی ہوئی تھی, اس نے بائی فورس اسے ختم کیا. اب عرب کے اندر تو یہ چیز موجود نہیں ہے, اگر ہے تو تھوڑی بہت, لیکن یہ بر صغیر اور جنوبی ایشیا کے اندر یہ اتنی پھیل گئی کہ العیاذ باللہ ہم نے دین کے اصل امور کو پس پشت ڈال دیا, اور جو چیزیں اپنے پاس سے گڑی گئی ہیں انہیں دین سمجھ کے اپنا لیا, اور ان کی عبادت کو اپنی زندگی کی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا. حالانکہ دین کے اندر تغیر و تبدل کرنے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پہ منع کیا. سورت مائدہ 6 پارہ اس کا آخری رکوع, اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی انہیں کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب دین کے اندر غلب نہ کرنا, یعنی کوئی چیز اپنے پاس سے ایڈ نہ کرنا, غیر الحق, یہ تمہیں اس کا حق نہیں دیا گیا, ولا تتبعوا اہواء قوم, ایسی قوم کی اتباع نہ کرنا جو اپنی خواہشات کی پجاری ہے, قد ضلوا من قبل, انہوں نے بہت سے لوگوں کو پہلے بھی گمراہ کیا, وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, اور بہت سوئے کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں, وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, حالانکہ وہ خود رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اب میں نے ان لوگوں نے جب دین کے اندر تبدیلی سے باز نہ آئے تو میں نے 1 نہیں 2 نبیوں کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم, لعنت ڈالو بنی اسرائیل پہ, اے داؤد اور عیسیٰ بن مریم, کیوں؟ ذالک بما عصوا, یہ نافرمان ہو گئے ہیں, کانوا یعتدون, حد سے بڑھ گئے ہیں, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, جو بھی غلط یا صحیح کام ہوتا ہے اس سے روکتے ہی نہیں ہیں, لبئس ما کانوا یفعلون, یہ بہت برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, میں نے جو اللہ کی توفیق سے مجھے معلومات تھی اس رات کے متعلق وہ آپ کے سامنے عرض کر دی. اب آپ کے پہ ہے آپ تحقیق کریں, آپ تک بات پہنچ چکی, اگر میں غلط کہا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے گھسیٹیں, پوچھیں کہ کس نے تمہیں حق دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کرنے کا. اگر یہ بات غلط ہے تو خدا کے لیے غلط باتوں کو دین نہ بناؤ, یہ ہلاکت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ ضلالت ہے, یہ جہنم میں جلنے والی چیزیں ہیں. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرات محترم, یہ ایک اعلان ہے. رانا حسن محمد صاحب خیبر ہوٹل والے, ان کی اہلیہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں. ان کی نماز جنازہ بعد از نماز مغرب ان کی رہائش 172 کابل بلاک ڈی سی کالونی سے اٹھایا جائے گا اور مسجد شمیم نزد گوڑا چوک میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی. حضرات محترم, ہمارے ایک ساتھی نمازی ہیں بابو محمد یاسین صاحب, وہ چند دنوں سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ انہیں صحت کا عاملہ اجلا عطا فرمائے اور اللہ سب بیماروں پہ رحم فرمائے. ہمارے ایک بھائی ہمارے ساتھی ہیں محترم سکندر صاحب, ان کے بھانجے اپنے جگر کی پلانٹیشن کے لیے گئے ہیں, اللہ انہیں بھی صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے.
اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میرا سوال ہے، مؤذن جب اذان کہتا ہے اس کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے تو بعد میں آنے والے پھر نماز کرواتے ہیں، حدیث کی روشنی میں واضح کریں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اذان کے بعد نماز واجب ہے، پھر نماز کرا دی تو پھر اذان کہنی پڑے گی۔ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد میں نماز کے بعد تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ مسجد میں آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے نماز پڑھنی ہے، ہم اس کے لیے کیا صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے نماز با جماعت پڑھو، اس کی نماز با جماعت ہو جائے گی، تمہارا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم، اس بات کا آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ ہمارے بعض فرق کے لوگ یہاں پہ اس بات پہ کیوں انگیخت ہیں کہ نماز دوسری ہونی نہیں چاہیے۔ آپ دنیا کے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کو چھوڑ کے پوری دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں، ایک ایک مسجد میں ایک ایک وقت میں، یعنی ظہر کی نماز ہوئی ہے اس کے فوراً بعد دوسری جماعت کھڑی ہے، وہ ختم ہوئی ہے اس کے فوراً بعد تیسری کھڑی ہو گئی ہے، 10 15 جماعتیں ہوتی ہیں، لوگ با جماعت پڑھتے ہیں، ہم کیوں مصر ہیں کہ کسی کو پورا ثواب ملتا ہے تو ہم نہیں لینے دیں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کون ہے اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے، جبکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، کہا اس کے ساتھ نماز پڑھو، اس کی نماز با جماعت ہو جائے گی، بیچارہ پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ تو یہ اپنے پاس سے ڈکسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ محراب کے مسلوں کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں کہ دوسرا کیوں کھڑا ہو۔ حالانکہ میں پچھلے دنوں دبئی گیا، واللہ باللہ سمت اللہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، ایک بابو جی کلین شیو ہے اور اتنا شوق ہے وہاں سے لوگوں کو کہ ہر بندہ خوبصورت سے خوبصورت قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دفتر سے اٹھا ہوئے آئے، کسی نے یہ نہیں دیکھا آپ کھڑے ہوں، بلکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے جماعت کرواؤں، اور کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ کا لباس ایسا ہے، آپ کا چہرہ ایسا ہے، آپ کا معاملہ ایسا ہے، آپ امامت پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ ہمارے اندر پتہ نہیں کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ لوگوں پہ اعتراض کرتے رہیں؟ جو آیا ہے نماز کے لیے آیا ہے وہ مسلمان ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اسے آتا ہے، اسے نماز آتی ہے، اگر وہ اکیلی نماز پڑھ سکتا ہے تو امامت کیوں نہیں کروا سکتا؟ ہاں یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ رکھیں، یہ لباس خوبصورت ہے، آپ اس طرح کا پہنیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، پتہ نہیں پچھلے والوں کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، الیاذ باللہ۔ تو یہ آپ اس بات میں اللہ کے لیے یہ نہ جائیں، نماز با جماعت 27 گنا زیادہ اجر ہے اکیلے نماز کے۔ کتنی بدقسمتی ہوگی کہ ہم 2-4 دوست مل کے مسجد آئیں اور ہم جماعت کروا سکتے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھ کے چلے جائیں۔ کیا کبھی کاروبار میں بھی ایسا کیا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ لاتے ہیں، آپ کو اس کے 27 مل رہے ہیں، آپ کہیں نہیں میں نے 1 روپیہ لینا ہے؟ کوئی ہے ایسا عقل مند جو 27 کے بجائے 1 روپیہ لے کے چلا جائے؟ کیا دین کے معاملے میں یہ بکواس کرنی ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیا کوئی شخص اپنے والد کا نام اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے کا نام رکھ سکتا ہے؟ اپنے والد کا نہیں، اپنا نام بھی اپنے بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ اپنا نام، عرب میں بہت سے لوگ ان کا اپنا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا محمد تھا، وہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کے بیٹے کا نام عون اور محمد تھے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اللہ یعذ باللہ، ایک طرف ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ ساتھی نمازی ہیں یہاں پہ،
وہ اپنے بچے کا نام، نواسی کا نام محمد رکھنا چاہ رہے تھے، تو نہ معلوم وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ذلیل انسان کہنے لگا یہ محمد بھارا نام ہے، اگر اس کائنات میں محمد سے بہتر نام کوئی ہے تو مجھے بتا دو۔ اگر اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے پسند کیا، جو پوری دنیا کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، تو کیا ان کے نام پہ نام رکھنا ہمارے لیے بھوجل ہو جائے گا؟ اور میں نے 10 دفعہ انہیں کہا میں نے اپنے نواسے کا نام محمد رکھا ہے، میرے تایا ابو کا نام محمد تھا، نہ ان پہ کوئی بھاری ہے نہ ہمارے بچوں پہ کوئی بھاری ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کاروبار کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے کاروباروں میں برکت نازل فرمائے۔ بھائی نے کہا ہے کہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن میں اے سی اور جنریٹر کی بہت ضرورت ہے۔ محترم، ہماری الحمدللہ لائٹیں 3 ہیں، جاتی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک اے سی کا معاملہ ہے مجھے یہ بتا دیں کہ اے سی کام کرے گا یہاں تک، تو جو یہ حال سے زیادہ جو باہر لوگ ہیں ان کا کیا گناہ ہوگا؟ اس لیے دل میرا بھی بڑا چاہتا ہے، کوشش ہے ہماری کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے، اگر آپ مشاورت ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے دیں جو سب کے لیے قابل عمل ہو۔ ہمارا جو آخر پہ لائن میں کھڑا ہوا نمازی، جو سہولت یہاں مل رہی ہے وہ اسے بھی ملے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلی دفعہ بھائی نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں موٹر سائیکل سٹینڈ پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ میں آپ سے بھی التجا کرتا ہوں، یہ سارے ساتھی آپ کی خدمت میں مامور ہیں، آپ کی سہولت کے لیے ہی ترتیب سے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اللہ کے نام پہ التجا کرتا ہوں آپ ان کے ساتھ تعاون فرمایا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پردے کے اندر ہیں تو کھڑے ہو کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غلاظت کو صاف کیا جائے، پھر نماز کی طرح وضو کیا جائے، تو اس کے بعد اپنے سر پہ 3 چلو پانی بہائے جائیں، جب پانی جڑوں میں چلا جائے پھر دائیں طرف پانی بہائیں، پھر بائیں طرف، اور نہا لیں۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ کا دور 3 سے 6 ماہ تک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تقریباً 23 سال تک تھا۔ اس نے کہا آج مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں اور دنیا میں عیسائیوں کی تعداد دیکھ لیں۔ میرے پیارے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ 3 سے 6 ماہ تک آپ کی نبوت کا عرصہ تھا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیت کو دنیا میں شرف قبولیت صرف اس لیے بخشا گیا جب سینٹ پال نے اصل دین کو بگاڑ کے لوگوں کو ہر قسم کی عیش و عشرت کی اجازت دے دی تھی۔ عیسائیوں میں زنا جائز نہیں ہے لیکن کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں شراب جائز نہیں ہے لیکن وہ مذہب کے نام پہ شراب پیتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر خنزیر حرام ہے لیکن وہ مذہب کے نام پہ خنزیر کھاتے ہیں۔ یہ سینٹ پال نے جب اس دین کو بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو چونکہ اس میں سہولیات اتنی تھی اس لیے اس نے لی، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی بعض فرق لوگ اس لیے اختیار کرتے ہیں وہاں سہولت زیادہ ملتی ہے اور شارٹ کٹس ملتے ہیں۔ حقیقتاً دین جو ہے انسان کو پابند بناتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا۔ جب انسان پابندی کرے گا تو وہ مسلمان ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، آج بہت سے لوگ دنیا میں
اگر 100 عیسائی ہیں تو 100 میں سے 99% لوگ عیسائی کہلواتے ہیں، عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ وہ دین عیسوی پہ چلتے ہی نہیں ہیں، تو عیسائی کیسے ہوئے؟ تو اللہ رب العزت، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو۔ پہلی بات، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ 3 سے 6 ماہ تک تھا۔ آج عیسائی اور یہودی جب یہ بات لکھتے ہیں کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے، تو وہ اس کے بغیر چارہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا نام پہلے نمبر پہ لکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر لوگوں کی ذہنی تبدیلی کا جتنا کردار آپ نے ادا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی کمپلیکس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی تعلیمات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، الحمدللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کون سے معجزے سے، قرآن عزیز کے اندر آتا ہے کہ ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا کر دیا تھا جیسے موم ہے، اور انہیں مختلف چیزیں بنانے کا ہنر سکھلایا تھا۔ ہم لوہے کی کوئی چیز بنانی ہو تو ہم جو ہے اسے گرم کرتے ہیں، پھر کوٹتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ یہ ہاتھ سے جیسے موم کو موو کر لیتے ہیں، اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کر لیتے تھے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔